اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے پیارے رب نے جب تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عرش کے اوپر کیا لکھا، آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میرے اور آپ کے سونے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق بنائے یعنی پیدا فرمایا اور اس کے بعد اپنی عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت سے میرے غضب سے بڑھ کر ہے، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ میری جو غضب ہے، غصہ ہے، اس سے میری رحمت بڑھ کر ہے۔ یعنی کہ سادے لفظوں میں اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہوگا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میری غضب سے بڑھ کر ہے۔ او میرے پیارے دوستوں، او میرے پیارے بھائیوں، او میرے پیارے بزرگوں، او دین اسلام کے درد رکھنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان آپ کے اور ہمارے پیارے کتاب صحیح بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، باب توحید میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا آپ کا اور میرا سونا رب ہے، جو ہمیں یہاں پر آ کر تسلی بھی دیتے ہیں۔ ہمیں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، کوشش کرو اپنی تمام معاملات اپنی رب سے کرو، اپنی تمام معاملات اپنی رب سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہو، مغفرت کی دعائیں مانگتے رہو، جنت کی دعائیں مانگتے رہو۔ او میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس سے مانگو اور زیادہ سے زیادہ مانگو، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ میرے رب وحدہ لا شریک کی کتنا مہربانی ہے، کتنا کرم نوازی ہے، کتنا اپنے بندوں کے اوپر رحم ہے، پیار ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے غضب سے میرا رحمت بڑھ کر ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے کتنا محبت کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہم انسانوں کو، اس کے بعد بھی ہم شرک کرتے ہیں، افسوس ہے ہم مسلمانوں کو، اس کے بعد بھی اس طرح کی شرک و بدعت اور خرافات میں شامل ہوتے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دور دور تک وہ دین اسلام سے ملتے جلتے بھی نہیں ہیں، دن رات کے برابر سے بھی زیادہ بڑھ کر دور ہوتے ہیں دین اسلام سے۔ اور کچھ کم علم، کچھ اس طرح کے لوگ انہیں دین اسلام کو بدنام کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام اگر سیکھنا ہے، دین اسلام اگر پڑھنا ہے، دین اسلام کو سمجھنا ہے،
تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی پاک کلام قرآن مجید آپ پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آقائے دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیثیں پڑھیں اور ان کی ترجمہ پڑھیں اور ان کی تشریح میں آپ چلے جائیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کا رب کتنا سونا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کا رب کتنا پیارا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو آپ کے رب نے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے، اور آپ خود بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے آنکھیں کھلے تو اسلام میں، اور آپ دارائے اسلام میں شامل ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والوں میں سے ہیں، یعنی کہ آپ دین اسلام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ او میرے پیارے دوستو، اپنے ارد گرد، اپنے علاقوں میں، اپنے جہاں جہاں تک آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کریں، دوسرے لوگوں کو بھی دین اسلام کی طرف بلائیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچائیں اور شرک کرنے سے بچائیں۔ لوگوں کو جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا گمراہی کی وجہ سے، یا انجانے کی وجہ سے، یا کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے کہ انہیں صحیح گائیڈ نہیں کیا گیا، انہیں صحیح معنوں میں دین اسلام نہیں بتایا گیا، انہیں صحیح معنوں میں دین اسلام نہیں سکھایا گیا، تو آپ بڑھیں آگے، آپ انہیں بتا دیں۔ جیسے کہ سوشل میڈیا پر آپ بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور میں نے بھی دیکھا ہے، اور پھر کمنٹ میں جب جا کر میں نے دیکھا تو اللہ کے ایسے پیارے لوگ، اللہ کے ایسے ولی صفت لوگ، اللہ کے ایسے وحدہ لا شریک یعنی توحید بیان کرنے والے لوگ، اللہ کی حقیقتی میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا حق ادا کرنے والے لوگ نیچے سے لکھتے ہیں کہ بھائی جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جو کمنٹ دیکھ رہا ہے، اور اس ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ دیا ہوا ہے، یعنی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑا دل خوش ہو جاتا ہے جب اس طرح کی کمنٹس ملتے ہیں پڑھنے کو۔ الحمدللہ سوشل میڈیا پر عام ہر حوالے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نیک صالح لوگ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام کی مخالف، دین اسلام کی مخالف سوشل میڈیا سے ہٹ کر یا اور بہت سارے جتن کرتے ہیں، رستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں، طرح طرح کے معاملات پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن یاد رہے رب کریم ہے، رب وحدہ لا شریک ہے، وہ دین اسلام کے لیے کام کرنے والے کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام الہی پڑھ کر ترجمہ کر کے سنا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر ترجمہ کر کے وہ سنا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو حق کی طرف، دین اسلام کی طرف بلا رہا ہے، تو اس ہی انسان کا حامی و ناصر بھی وہ اللہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے دوستو، دین اسلام پر کام کرنے والوں، اسلام کے ہر شعبے پر کام کرنے والوں، کبھی بھی دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوشش کرو لوگوں کو تکلیف سے بچاؤ، لوگوں کی دنیا اور آخرت کی عذاب سے بچاؤ، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ توبہ کرنے جو شرک کرتے ہیں وہ شرک سے توبہ کریں، جو بدعت فضول قسم کے کرتے ہیں وہ بدعت سے باز آ جائیں، اور جو خرافات ایکسٹرا فضول میں کرتے ہیں ان سے بھی وہ بیزار ہو جائیں، دور ہو جائیں، سائڈ ہو جائیں، توبہ کریں، قرآن کی طرف آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی طرف آئیں، صحیح معنوں میں اسلام کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، اللہ اور اس کی حبیب کی طرف آئیں، اور صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے لگ جائیں۔
ساتھ ساتھ میں آپ اور ہم سب دعا ایک دوسرے کے لیے کریں، اور یاد رہے الفاظوں میں بات کرنے میں کبھی کبھار کہیں غلطی کمی پیشی کوتاہیاں ہو سکتے ہیں، بشری تقاضا ہے، تو کہیں الفاظ میں کمی پیشی یا کسی قسم کا کسی کو زحمت ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ضرور معاف کریں گے، اور مجھے فرمائیں گے، مجھے ہدایت کریں گے کہ آپ یہاں پر آپ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے، لہٰذا یہ ورڈ یہاں پر سوٹ نہیں کرتا، یہاں آپ اسے فٹ کرتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دین اسلام سکھاتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور اسی طرح آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام دوست احباب اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔